نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لائے، اور اس بات کی ذمہ داری قبول کی کہ اس دین حق کو بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنی پوری جامعیت کے ساتھ انسانیت کی طرف منتقل کریں گے۔ تبلیغ حق کے لیے انتہائی جامع اور مضبوط اور مستقیم کردار ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پوری توانائی کے ساتھ اگلی نسل تک منتقل کریں، تبلیغ حق کے تمام ذمہ داریوں کو پوری جامعیت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کی تفصیلات گزشتہ جمعے میں بیان کی جا چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بے لاگ انداز میں دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ یہ آیات مبارکہ جو آج خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، اس میں یہ سورۃ الصف سے تعلق رکھتی ہے، اور سورۃ الصف میں اللہ پاک نے اس آیت سے پہلے چند بنیادی اساسی امور واضح کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ واضح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو پسند فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جد و جہد اور کوشش کرتی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ایسی صف بندی، ایسی اجتماعیت، ایسی جماعت کی منظم طاقت اور قوت کہ جس کے ذریعے سے دین حق کے غلبے کے لیے ایک جامع اور جاندار کردار ادا کیا جا سکے۔ دوسری بات، یہاں اس صورت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، ان کی خوشخبری سنائی تھی۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے، تم تمام لوگوں نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں تیسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کیا جائے۔
یعنی جو نبی جن کی آمد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پر دین حق کا غلبہ ایسے قائم کریں کہ باقی تمام نظام حیات اس کے سامنے مغلوب ہو جائیں۔ یہ کام کیسے سر انجام پائے گا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم سب مل کر ایسے طریقے سے ایمان لاؤ جس سے تمہاری نجات ہو جائے، اور نجات کا راستہ یہ بیان کیا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اللہ پر تم ایمان لاؤ، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں تم جہاد اور جد و جہد اور کوشش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد آخری بات اس آیت مبارکہ کی صورت میں بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، اللہ کے دین کے غلبے کی اس جد و جہد میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انصار بن جاؤ، مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرو، اور جب تم ان کی نصرت کرو گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی حرکت میں آئے گا، اور اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، دوسری جگہ پر فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، ان کی نصرت ہماری طرف سے بھی ہوگی، لیکن سب سے پہلے تمہیں انصار اللہ بننا ہے، اللہ کے لیے نصرت کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت اور استعداد اپنے اندر پیدا کرنی۔ پھر بڑی ایک اہم بات فرمائی یہاں کہ اس طریقے سے اللہ کے دین کے غالب کرنے والے اور نصرت کرنے والے بن جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ میری مدد، میری نصرت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف جس راستے پر میں چل رہا ہوں، دین حنیفی اور دین ابراہیمی اور شریعت عیسوی کے تحت جس جد و جہد کے راستے پر میں ہوں، تو تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے انصار ہیں، آپ کی اس اجتماعیت کے لیے کردار ادا کریں گے۔ تو گویا کہ ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نصرت اور مدد کریں، اور یہ مدد ایک ایسی جماعت اور پارٹی کی صورت میں ممکن ہے جو بنیان مرصوص ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کردار ادا کرے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ایک ولایت ہے اور ایک نصرت ہے، دونوں کے درمیان بڑا بنیادی سا فرق ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی نصیر ہوگا۔ ایک نصیر کا لفظ فرمایا ہے اور ایک ولی کا لفظ فرمایا ہے۔ ولی کا تعلق ولایت سے ہے، حکومت سے ہے، اتھارٹی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر تمام انبیاء علیہم السلام جب اپنے اپنی قوموں میں رسول بنا کر بھیجے گئے تو وہ دراصل اتھارٹی رکھتے تھے، گویا کہ ان کی حکومت تھی۔ خلافت باطنہ قائم کرتے ہیں کہ ایک ایک فرد کو جوڑ کر اپنی اجتماعیت تشکیل دیتے ہیں،
اور خلافت ظاہرہ قائم کرتے ہیں، خلافت ظاہرہ کے قیام کے لیے جد وجہد کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اللہ کو اپنا ولی قرار دیا ہے، کیونکہ اس کائنات کی اصل حقیقت اور ولایت اور حکمرانی تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے نائب بن کر نبی پوری امت کے لیے حکمران اور ولی بنتے ہیں، نظام ولایت کا قائم کرتے ہیں، حکمرانی قائم کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام دراصل ولایت کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، ان کا بتایا ہوا قانون، انہوں نے جتنے اوامر و نواہی ارشاد فرمائے ہیں وہ لوگوں پر نافذ العمل ہے، کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ گویا کہ انبیاء علیہم السلام پر اتھارٹی ہوتی ہے، طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے یا کسی بھی نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک حکومت اور اتھارٹی آپ کے پاس ہو، جس فرد واحد کے پاس اتھارٹی ہے، حکمرانی ہے، اور اس کے پاس ایک مضبوط سیکورٹی فورس ہے، وہ اپنی بات منوا لے گا، جو حکم جاری کرے گا وہ نافذ العمل ہوگا، جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اور بات جو بیان کی گئی ہے، سسٹم جو واضح کیا گیا ہے، اس پر ہر حال میں اپنی طاقت اور قوت سے عمل درآمد کرائے گا۔ اسی سے والی ہے، حکمران ہے۔ قرآن کو والی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتھارٹی کا وہ منصب ہوتا ہے جس کی اساس پر وہ اپنی زیر نگیں رہنے والے ریاستی باشندوں پر اپنا آئین قانون نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا والی ہے، حکمران ہے، شہنشاہ مطلق۔ اس کی حکومت کے اس نظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، اور حکومت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کی حکومت میں، جس اتھارٹی میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ جہاں شرکت ہے وہاں ولایت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کیونکہ حکومت ایک ہی ہو سکتی ہے، اور اگر کئی حکمران ہوں تو اس کی مثال تو اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ ایک آدمی دو آقاؤں کا ملازم اور غلام ہو، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہوں، متشاکسون ہوں، کھینچا تانی کرنے والے ہوں گے، ایک ایک حکم دے گا، دوسرا دوسرا حکم دے گا، تو ریاست نہیں چل سکتی۔ ریاست میں رٹ ایک ہی حکومت کی ہوگی، ایک ہی حکمران ہوگا۔ تو ایک ہے ولایت اور ایک ہے نصرت۔ نصرت یہ ہے، مدد کرنا یہ ہے کہ حکومت تو نہیں ہے، لیکن افراد کی اتنی بڑی اجتماعی طاقت وجود میں آ جائے کہ وہ حکومت پر بھی غالب آ جائے، یا جو مقاصد حاصل کرنا چاہیں وہ اپنی عوامی طاقت اور قوت اور اپنی پارٹی کی طاقت اور قوت کے ذریعے سے ایک نتیجہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی اجتماعی ہجوم، کوئی اجتماعی کام کرتا ہے تو حکمران بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور ایسی صورت میں قانون بھی اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ بھئی کیا کریں، ہجوم نے کام کیا تھا۔ تو افراد کی یا عوامی طاقت ہوتی ہے یا حکومتی طاقت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے تو ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، حکمران طبقہ یہودیت پر مشتمل تھا،
اور وہ بھی وہ یہودیت جو مسخ شدہ، مفادات کی اسیر، اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا کردار ادا کرنے والے۔ اب ان کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آخری جس مرحلے پر وہ جس مکان میں تشریف فرما تھے اور مخصوص ان پر ایمان لانے والے حواری ان کے مجمع میں موجود تھے، اور باہر محاصرہ کیا ہوا تھا یہودیوں نے، اس دور کے حکمرانوں نے، جن کے پاس ولایت اور حکومت تھی، اتھارٹی تھی، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ وہاں کی ظالمانہ عدالت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، فرد جرم عائد کر دی۔ مذہبی طبقہ جب بگڑ جاتا ہے اور قانون موم کی ناک بن جاتا ہے، اپنے مفادات کے لیے قانون بنانا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ حق بات بیان کرنے والا نبی ہے یا ولی ہے، کون آدمی ہے، اللہ کا اصل قانون بیان کرنے والا کون ہے۔ یہ حدیث کئی دفعہ ہم نے سنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب دعوت ایمان دی تو پھر فرمایا کہ یہ تمہارے گلے میں جو بت لٹکا ہوا ہے سلیب کا، اسے اتار کر پھینک دو۔ اور پھر یہ آیتیں پڑھے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے احبار و رہبان کو اربابا من دون اللہ بنا دیا، اللہ کے علاوہ رب بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ، یہ نصرانی عیسائی اور یہ یہودی یہ اپنے علماء کو رب تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کریں۔ میں تو ابھی اتنا عرصہ وہاں رہ کر آیا ہوں عیسائیوں کے ہاں، وہاں میں نے نہیں دیکھا کہ عیسائی یا یہودی جو ہیں وہ اپنے احبار و رہبان، اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہوں۔ تو سجدہ کرتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا، یہ کیسے قرآن نے کہا کہ اربابا من دون اللہ؟ بظاہر تو یہ بات قرآن حکیم کی صحیح نہیں ہے کہ وہ احبار و رہبان کو رب مانتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ان علماء و احبار کو انہوں نے مقام کیا دیا ہوا ہے؟ اور مقام یہ دیا ہوا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیں، اللہ نے جو حلال کی ہو اسے وہ حرام قرار دے دیں، تو کیا تم لوگ اس کو حلال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کہ کیونکہ مولوی صاحب نے حلال قرار دے دیا ہے جی، ایک حبر نے یا حبر نے جو بڑا عالم، بہت بڑا دین کے حافظ جسے تورات یاد ہے، اس نے جب اسے حلال قرار دے دیا تو حلال ہو گیا، کیا تم اسے حلال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی ربی نے اور کسی احبار و رہبان میں سے کسی راہب نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دیا تو تم اس کو حرام سمجھتے ہو یا حلال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں یہ تو سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی تو حلال و حرام انسانوں کے سپرد کر دینا، یہی ارباب من دون اللہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ تحریم و تحلیل یعنی قانون سازی، کسی چیز کو حلال قرار دینا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، قانون کی نظر میں یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کا اختیار سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے، رب اسی کو کہتے ہیں۔
کہ جس کی تعظیم اس طور پر کی جائے کہ اس کے فرمان کی پابندی کر رہی ہے، حتیٰ کہ ظاہری سجدہ بھی کیا جائے اور اس کے احکامات کی پاسداری نہ کی جائے تو تب بھی رب بنانا نہیں ہے، کیونکہ سجدہ کا تعلق دل کے ان ارادوں سے ہے کہ جب آپ نے کسی کو اتنی عظمت اور اتنی تعظیم دے دی کہ اسے قانون ساز مان لیا، حلال و حرام کرنے کے اختیارات اس کے مان لیے، تو تب یہ شرک بنے گا۔ امام شاہ ولی اللہ شرک کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرک تب ہوگا کہ جتنی عزت، جتنا احترام معبود خداوندی ذات باری تعالیٰ کا ہے، اس کے قریب قریب یا اس کی مشابہت میں کسی مخلوق کو ایسا ہی مانا جائے، اس کی عظمت بن جائے کہ وہ اپنی زبان سے جو کچھ نکالے وہ قانون حلال کا یا حرام کا، تو یہ رب ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس پر ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک واقعے کے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ایسی قوم کو، مجھے دکھایا گیا، خواب میں کہہ لیں یا عالم مثال میں کہہ لیں، مجھے دکھایا گیا کہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے، باریک سی اور زہریلی مکھی ہے انتہائی، وہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے پروں کو اور دم کو ہلا رہی ہے، مکھیوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ لوگ، بہت سارے لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے غیب سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے ان کے بارے میں، یہ مشرک قرار پائیں گے؟ ان کے دل کی حالت کی طرف دیکھو کہ حالت کیا ہے ان کے دل کی، کیا یہ اس مکھی کے پر یا اس کی دم اور اس کے بازو جو ہل رہے ہیں، اس کے احکامات کی یہ پاسداری کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی دم ہلا رہے ہوں یا اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہوں، یہ تو سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے، اس مکھی کے سامنے، اس کے زہر کے اثر سے بچنے کی نیت سے، خدا سمجھ کر نہیں، تعظیم کا وہ انتہا نہیں، ایک چھوٹی سی مکھی کیا خدا ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو ممکن ہے وہ کاٹتی ہوگی، زہریلی مکھی کاٹتی ہے، بندہ فارغ ہو جاتا ہے، اس نے کہا چلو جی اسی مکھی کو کیا کرو، سجدہ کر کے اس سے جان بچاؤ کہ ہمیں نہ کاٹ۔ جی آج کل وائرس کا چکر بھی ہے، تو وہ کیا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے قلب پر علم توحید اور علم شرک، حقیقت شرک، اس کا نزول کیا گیا۔ شرک تب پیدا ہوگا کہ جب کسی کو ایسا طاقتور مانا جائے کہ وہ اس کے احکامات، اس کی اتھارٹی تسلیم کر لی جائے، قانون سازی کے سلسلے میں، سسٹم چلانے کے سلسلے میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تدبیر، شرک فی التدبیر کی حقیقت اس واقعے سے سمجھ میں آئی کہ اصل جھگڑا یہ ہے کہ اس کائنات کا سسٹم چلانے والا کون ہے، ورنہ تو اللہ کو بدیع السماوات والارض اور خالق السماوات والارض سب مانتے ہیں، مکے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ اصل چیز جو تھی وہ کہ اس سسٹم کو چلانے والی اتھارٹی کون ہے، اس کے لیے قانون کون بنائے گا، سیاسی نظام کون چلائے گا، معاشی سسٹم کون چلائے گا، معاشرتی نظام کون تشکیل دے گا، انسانوں کی قسمت کا صحیح یا غلط فیصلہ کون کرے گا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کو یہ تمام اختیارات دے دیے جائیں تو یہ ارباب من دون اللہ، یہ اللہ کے مقابلے میں
کسی دوسرے کو رب ماننا ہے، یہی شرک۔ تو جب قومیں مسخ ہو جاتی ہیں اور ان کے حکمران طبقے اور ان کے دانشور اور اہل علم طبقے، ان کے علماء اور رہبان جب اللہ کے مقابلے میں تحلیل و تحریم، حلال و حرام، جائز ناجائز، عدل و انصاف کے معیارات خود طے کرنے لگیں، تو یہی خرابی کی بات ہے۔ ان یہودیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ایک خود ساختہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ان کے مفادات پر جب زد پڑی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے یہ بات واضح کی کہ یہ جو بنی اسرائیل پر مسلط یہودی طبقہ ہے، جس نے تورات کو مسخ کر دیا، تحریف کر دی اور خدائی اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے، وہ حکومت جو یوشع بن نون کے زمانے سے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں حاصل تھی، وہ حکومت بگڑتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبقاتی مفادات کی اسیر ہو گئی۔ سرمایہ داروں، لٹیروں، مفاد پرستوں، انسان دشمنوں کی ایجنٹ بن گئی۔ قانون بھی ان کے مفاد کا اور سسٹم بھی ان کے مفاد کا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف مزاحمت کا عمل شروع کیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا ولی بنا کر بھیجا، ولایت عطا کی، حکومت عطا کی، اور یہ حکومت کا تعلق صرف ظاہری خلافت سے نہیں بلکہ خلافت باطنہ کے ساتھ بھی، ولایت باطنہ کے ساتھ بھی ہے۔ ایک ایسا مشن دے کر بھیجا کہ وہ اللہ کی اتھارٹی کو دنیا میں قائم کریں گے۔ ان کا کام ہے کہ دین کی دعوت کا پورا نظام قائم کریں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو اب اس کے لیے ضرورت تھی ایسی جماعت کی جو جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرے، اور ایسی جماعت کی بھی ضرورت تھی کہ بالفرض اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکمران طبقہ ظالمانہ قانون کے ساتھ سزا دے کر بزام خیش سولی پر چڑھا بھی دے تو ان کے بعد ان کے اس مشن کے وارث ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اتر کر ان سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اور کہا بھی ان حواریین سے۔ حواری یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ حبشی زبان کا یا نبطی زبان کا لفظ ہے جس کی تعریب کی گئی ہے۔ عربی میں اس کو معرب بنایا گیا ہے، اس کی اصل جو مادہ ہے اس کا تعلق عرب گرامر سے نہیں ہے۔ تو حواری اس کو جو گہرا دوست، مدد کرنے میں گویا کہ بنیان و مرصوص ہو کر کردار ادا کرنے والا فرد، دلی گہری دوستی، صاف ستھرا اور شفاف۔ حبشی زبان میں یہ لفظ قصار کے لیے استعمال ہوتا تھا، دھوبی جو صفائی کرنے والا ہے، کہ جو کپڑوں کو چمکا دیتا ہے، اس میں سے سارے میل کچیل دور کر دیتا ہے۔ تو انبیاء کی صحبت سے جو ان کے قریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کے مشن میں رنگے جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے اس نبی کے قلب کے اندر جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ حواری ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہے، یہ حواریوں کی ایک جماعت ہے، لکل نبی حواری وحواری الزبیر۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حواری زبیر ہے۔ تو حواری وہ افراد ہیں جو کسی نظام اور سسٹم کے چلانے کے لیے اسی طرح دل و جان کے ساتھ کردار ادا کرتے ہیں جو ان کے نبی اور رسول نے کردار ادا کیا۔ گویا کہ نبی کے سینہ اقدس سے جو فیض ہے وہ ان حواریوں کے قلوب پر اترتا ہے
اور جو مقاصد و اہداف نبی کے ہوتے ہیں وہ حواری بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر حواریوں کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے دل میں اتر گیا تو اسے دوسری اقوام تک منتقل کرنے کے لیے باقی اقوام سے، باقی ماحول سے افراد تلاش کر کے جماعت کا حصہ بنانا، مددگار بنانا، اس کام اور مشن کے مددگار بنانا، یہ دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ من انصاری الی اللہ، کہ تم حواریوں میں سے کون آدمی ہے کہ جو میرے اس مشن اور فکر کے افراد تیار کرے گا، نصرت کرے گا۔ مددگار یا معاون، کسی بھی ٹیم کا جو مددگار ہوتا ہے، ٹیم ممبر ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیم لیڈر کے احکامات اور ہدایات کے مطابق تعاون کرتا ہے، جو سپرد شدہ کام اس کے ذمے لگایا جائے۔ جب بھی کوئی کام کیا جائے گا تو ایک ٹیم ہوگی، ٹیم کا ایک ٹیم لیڈر ہے اور اس کے ساتھ اس کا عملہ ہے، اس کے ممبر ہیں، کہ جو مل کر ایک اجتماعی طاقت سے ایک کام کو وجود میں لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے خلاف جو کچھ باہر ہو رہا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، ان حلال و حرام بنانے والے یا احبار و رہبان نے چاروں طرف میرا گھیراؤ کیا ہوا ہے، دشمن اور وہاں کا حکمران طبقہ میری جان کے درپے ہے، تو میرے اس مشن کا وارث کون بنے گا؟ اس کے لیے میری نصرت کرنے والا، اللہ کی طرف جانے کے لیے کون ہوگا؟ من انصاری الی اللہ۔ تو قال الحواریون، تمام حواریون نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہی کام کریں گے کہ جو آپ نے کیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، مخلص اصحاب، تو انہوں نے عیسائیت کے فروغ کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کے فروغ کے لیے ایسی جدوجہد اور کوشش کی اور اتنے مددگار تلاش کیے، ایسی جماعت بنا دی کہ مغربی ملکوں میں عیسیٰ علیہ السلام دین عیسوی غالب آ گیا۔ وہ مسخ شدہ یہودیت اور ان کا حکمران طبقہ نیست و نابود ہو گیا، دین کا غلبہ ہو گیا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، مغرب میں جتنے ادیان تھے فرسودہ وہ مغلوب ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم مغرب کے ممالک میں غالب آ گئی، جس سے عیسائیت بڑی وسعت سے پھیلی۔ اور نہیں تو 300 سال کے بعد اصحاب کہف کی جدوجہد، جو 300 سال سوئے رہے، اس سے پہلے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، نہ جانے کتنی کتنی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اور جب وہ سو کر اٹھے تو ایسا انقلاب برپا ہوا تھا کہ کیا ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے حامل لوگ جو ہیں وہ غالب آ چکے تھے۔ تو دین کے غلبے کے لیے انصار تلاش کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی جدوجہد ہوتی ہے۔ اب نبی تو خود ولی ہیں، اور وہ جس قوم میں آئے ہیں اس قوم سے انہوں نے اپنے حواری تلاش کیے۔ یہ بنیادی مشن جماعت بنانے کا، انصار بنانے کا، بنیان مرصوص اجتماعیت قائم کرنے کا، یہ انبیاء علیہم السلام کا رہا ہے۔ خود قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کی جماعت، یوسف اور ان کی جماعت، موسیٰ اور ان کی جماعت، داؤد اور سلیمان اور ان کی جماعت، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری۔ تو یہ جماعتی طاقت سے تبلیغ حق دنیا میں قائم ہوتی ہے، غلبہ دین اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اظہار دین تمام ادیان اور نظاموں پر جماعت کی اس اجتماعی طاقت سے وجود میں آتا ہے۔ شروع میں وہ ایک فرد ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بلغ ما انزل الیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا واحد، میں اکیلا ہوں، کیف اصنع، میں کیسے کام کروں گا؟ جی، تو اللہ پاک نے کہا کہ کام تو کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، باقی رہا لوگوں کا معاملہ تو اس میں ہم آپ کی تحفظ کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اسی تناظر میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے وہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو دعوت دی تھی حج کے موسم میں، پہلی دفعہ 12 آدمی مسلمان ہوئے اور وہ اگلی دفعہ 70-72 کے قریب آدمی بیعت عقبہ ثانیہ میں تشریف لائے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی کہ اللہ نے مجھے تبلیغ حق کی ذمہ داری دی ہے، لیکن یہ قریش مجھے اللہ کا یہ پیغام اور اس کی تبلیغ کرنے نہیں دے رہے، میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو تم میں سے کون ہے جو مجھے ٹکانا دے اور میری نصرت کرے، میری مدد کرے؟ تو ان 70 آدمیوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم وہی بات کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہی تھی کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیے، یثرب آئیے ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا کہ شرط میرے ساتھ طے کرو، شرائط طے ہوئی مدینہ جانے کے لیے نصرت کے حوالے سے، اسی کو بیعت کہتے ہیں، اور بیعت کے وہ تمام الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوائے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد ہیں کہ جب پہلی دفعہ 10-12 آدمی مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مدینہ میں اس دین حق کے پھیلاؤ کے لیے، اور ہم جو مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں دین کی تعلیم کے لیے ایک مبلغ اور ایک معلم کی ضرورت ہے، تو کسی بندے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ مدینہ منورہ میں اگلے 1 سال میں انہوں نے اتنی تبلیغ حق کی، اتنا آپ نے وہاں جدوجہد اور کوشش کی کہ اگلی دفعہ حج کے موسم میں 70-80 آدمی آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ گویا کہ سال بھر کی جدوجہد سے 70 مزید آدمی پیدا کر لیے جی۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تعالوا ابایعکم، آؤ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، بہتان تراشی نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ جو حدیث کے الفاظ ہیں بیعت توبہ میں جو کہے جاتے ہیں، وہ تمام الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے۔ اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ مجھے اگر تم وہاں لے جا رہے ہو تو تم پر شرط عائد ہوگی کہ تم میری مدد کرو گے، میری حفاظت کرو گے۔ اللہ کی عصمت اور اللہ کی حفاظت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس دین کے غلبے کے لیے تمہیں اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور میرا حق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری حفاظت کرو گے، اور یہ بھی تم پر لازمی ہوگا کہ اگر میں کسی چیز سے تمہیں روکوں تو تم رک جاؤ گے، اور میں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ گویا کہ حکمران وہی ہوتا ہے کہ جو حکم دے اس کی بات مانی جائے گی، اور جو حکم نہ دے اس کی بات، اس کام کو نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ تمہیں میری حکومت قبول کرنی ہوگی۔ تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی شرط بھی آپ نے لگا دی، آپ نے اپنی شرط بھی لگا دی، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے بھی تو کچھ لکھیں اس شرط نامے میں، ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جب تم نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غالب کرے گا، تمہارا نظام قائم ہوگا، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی تمہارے لیے۔ اسی لیے یہ جو مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبیلے کے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو انصار بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، یعنی وہ طاقت اور قوت پیدا کی کہ جس طاقت اور قوت کے ذریعے سے کیا ہے، مکے کی جو ولایت اور حکمرانی تھی وہ ٹوٹی، پارٹی بنی، اجتماعی طاقت بنی۔ اب یہی طاقت اور قوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ یثرب تشریف لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر پورے خلوص کے ساتھ اوس اور خزرج کے ان قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے نصرت کی، مدد کی، جماعتی طاقت بنی۔ اور جس غزوہ بدر کے جہاد میں اللہ نے ان صحابہ کی جماعت کی تعریف کی، 70 دشمن کے سردار قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور یہ انصار اور مہاجرین دونوں ملا کر 313 کی جماعت کی کہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص۔ تو انصار اللہ وہ ہیں جو ایک پارٹی میں ڈھل جائیں، ایک جماعت میں ڈھل جائیں، اجتماعیت کا حصہ بن جائیں۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں حواری جمع کر رہے ہیں، اور حواریوں میں جو خاص حواری ہیں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین 12 صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ تقریباً، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں وغیرہ وغیرہ، ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، ہاں جی، تو زبیر ہیں، یہ سب وہ حواریین ہیں۔ حواریین 12 یہ ہیں جو قریش کے، اور قریش کے جو لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور مکے کی طاقت اور قوت ہے، وہ اپنے ہی قریش کے ظالموں کو راستے سے ہٹا کر قریش کی ایسی حکومت قائم کرتے ہیں جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام کے لیے کام کرتی ہے، رحمت للعالمینی کا وہ فریضہ سر انجام دیتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اب یہ قریش کی طاقت اسی لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ولایت کے منصب پر فائز رہی جی، اور یہ انصار یہ نصرت کے منصب پر فائز رہے، جماعت کی اجتماعی طاقت، معاون، مددگار، پوری جماعت کا ایک حصہ۔ گویا کہ اللہ نے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نسل آدم میں سے ابراہیم کو منتخب کیا، ابراہیم میں سے آگے ہاں جی فلاں فلاں میرے قبیلے کو منتخب کیا، بنو کنانہ کو منتخب کیا، ہاشم کو منتخب کیا، قریش منتخب کیا، اور قریش کی حکمرانی قائم ہوئی، اور اس میں سے مجھے منتخب کیا۔ گویا کہ اللہ کی نیابت میں ولایت اور حکومت اور والی ہونا یہ قریش کی اس اجتماعیت اور اس کی طاقت اور قوت سے تھی جو 12 یہ حواری قریش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور انصار اس جماعت اور مشن کے لیے غلبے کی جدوجہد اور کوشش کرنے والے وہ انصار ہیں جو اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، گویا کہ قریش کے علاوہ ہے۔ اور پھر اس پوری جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر کے قبائل، دنیا بھر کے اقوام، وہاں سے انصار تلاش کیے گئے جی۔ گویا کہ اصل اتھارٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قیامت تک کے لیے رسول ہے۔ اب یہاں کونو انصار اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں نئی اقوام، نئی نسلوں، نئی اقوام میں سے ایسے افراد تلاش کیے جائیں جو اس غلبہ دین کے نظریے کی اجتماعی طاقت کا حصہ بنیں، اس کے مددگار بنیں، اس کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی نسلوں میں، اپنے اپنی قوموں میں حکومت قائم کریں۔ جیسے سلمان فارسی
نصرت کا یہ کردار ادا کرتے ہیں تو فارس پر انہیں حکمران بنایا گیا۔ جی جہاں جہاں بھی ہر جگہ اور علاقے کی اقوام کو انصار اللہ بننے کی دعوت دی ہے قیامت تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، انصار اللہ بن جاؤ۔ اللہ کی نصرت کے لیے کردار ادا کرو۔ جماعتی طاقت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب بھی سچے انبیاء اور ان کے جانشین پیدا ہوتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، انما انا واحد، لیکن وہ اپنے ساتھ انصار کی ایک بہت بڑی جماعت اور طاقت اور قوت پیدا کر کے اس دین حق کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ تو جماعت بنانا، اور جماعت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیان مرصوص ہو، منظم ہو، انبوہ نہ ہو، ہجوم نہ ہو، بلکہ منظم ہو، ایک نظم و ضبط میں پروئی ہوئی ہو۔ اور پھر اس جماعت کا کام اللہ کی نصرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نصرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے لیے اپنی حکمرانی کے اس نظام اور تدبیر کے لیے جو بنیادی اساسی اصول متعین کر دیے ہیں، حلال و حرام سے متعلق، عدل و ظلم سے متعلق، نیکی بدی سے متعلق، اس کے مطابق اللہ کے اس سسٹم کو چلانے والی ایک جماعت چاہیے، مددگار جماعت چاہیے، نظام چاہیے، کیونکہ دنیا میں کام تو انسانوں کے ذریعے سے ہونا ہے۔ اسی لیے انسانوں میں سے انسان کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے، بشر کو، اور وہ اپنے ساتھ انصار اللہ بناتے ہیں۔ اور وہ کام کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ نے ایک حدیث کی تشریح میں اس حقیقت کی وضاحت کی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، عام طور پر لوگ سناتے ہیں اسے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا، اس بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا۔ مظلوم کی پکار اور اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو مظلوم۔ شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو تدبیری نظام جاری فرمایا ہے وہ عدل پر مبنی، اسی عدل ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جو فرشتے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ہمیشہ عدل و انصاف کے مطابق تمام کام کرتے ہیں دنیا میں۔ اور اسی لیے کہ جو کائنات کا عالمگیر نظام ہے، اس نظام کے ذریعے سے اس مظلوم کی وہ دعا، انسان ہے اس پر ظلم ہوا ہے، اس مظلوم کی دعا کو فرشتے معمولی سے وقت میں اتنی برق رفتاری سے پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ جب مظلوم دل سے آہ نکالے تو وہ سیکنڈوں میں کیا ہے، عرش تک پہنچ جائے۔ سسٹم مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا جو مختلف مراحل سے گزر کر مرکز تک پہنچتی ہیں، حکمرانوں تک پہنچتی ہیں، اور ایک ایسی جناب والا لائن ہوتی ہے جس سے فوراً جو حکمران کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے، براہ راست لائن ہوتی ہے کہ جس سے فوری طور پر پتہ چل جائے کہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہوا۔ تو وہ براہ راست اللہ تک رسائی کا ایک سسٹم موجود ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے جیسے ہی مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے اور وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا وہ پورا کا پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ نے اس کے بدلے کے لیے جو نظام بنایا ہوا ہوتا ہے وہ فوری طور پر حرکت میں آتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی نظام ہی کے تناظر میں اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ عزیز ذو انتقام، ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، اور ظالموں پر کیا ہے، طاقتور اور زبردست ہے۔ اس کے اندر وہ بہت طاقت اور قوت ہے کہ کوئی ظالم اس سے بچ نہیں سکتا۔
لیکن دنیا میں چونکہ سزا و جزا کے لیے اللہ نے ایک سسٹم مقرر کیا ہے، اگر تو وہ سسٹم ایسا قریبی ہو کہ فوراً ہی کیا ہے اس ظالم کی گردن دبوچنی پڑے تو دبوچی جاتی ہے، نہیں تو سسٹم اپنا کام شروع کر دیتا ہے، دنیا میں سزا ملے یا آخرت کے اندر وہ سزا کا نظام جس سے جتنی دیر ہوتی جاتی ہے اس کی سزا میں اتنا ملٹی پلائی وہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اسباب کے سسٹم کو توڑنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ کا سسٹم تبدیل نہیں ہوتا۔ تو کسی وجہ سے اگر ظالم بچا پھر رہا ہے یہاں تو اس کے اوپر جو سزا ہے وہ بھی اسی طرح ملٹی پلائی ہو رہی ہے، اور وہ سزا ایک وقت میں ضرور آ کر رہنی ہے۔ تو کائنات کا نظام عدل پر مبنی ہے، کائنات کے لیے اللہ نے جو قانون اصول البر بنائے ہیں وہ عدل پر مبنی ہے، اور جو الاسم قرار دیے ہیں وہ تبھی ہیں جب وہ ظلم اور ناانصافی اور کفر اور شرک کی حالت تک پہنچ جائے۔ تو انصار اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو نظام عدل کائنات کے لیے بنایا ہے، نبی اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، نبی اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس تدبیری نظام کے لیے دنیا کے اندر ایسے انصار مددگار، اس سسٹم کے مددگار تلاش کرو، اس سسٹم کو دنیا میں قائم کرنے والی ایسی انتظامیہ اور حکومت بناؤ کہ جس کے ذریعے سے وہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو۔ جی اب جیسے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی 313 کی، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکے کے ان ظالموں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور قیصر و کسریٰ کے مظالم اس دنیا پر اتنے بڑھ گئے تھے اور مظلوموں کی اتنی آہیں عرش الہی تک پہنچ چکی تھیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ عربوں پر اجمیوں پر غضبناک ہو گیا، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان ظالموں کی گردن توڑنے کی ضرورت ہے، ان کی جڑ کاٹنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، ان کے ذمے کام لگایا کہ ان ابو جہلوں کو راستے سے ہٹا دو، ان کی جڑ کاٹ دو، طاغوتی قوتوں کا خاتمہ کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کام کے لیے یہ انصار اللہ کی جماعت صحابہ کی بنائی، دار ارقم میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ میں، اور پھر عقبہ کے اندر بیٹھ کر ان انصار میں اوس و خزرج میں، پھر مدینہ میں بیٹھ کر وہ طاقت اور قوت پیدا کی جس نے بدر میں ایک جماعت بن کر اللہ نے جو انتقام کا فیصلہ جی کئی سال پہلے کر لیا تھا اس کا اظہار کیا ہے، اب سامنے آ گیا کہ یہ 70 بڑے بڑے سردار اس حکومت کے راستے سے ہٹا دیے گئے۔ اس کا اظہار ایسے انصار اللہ اور حواری وجود میں آ گئے عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں کہ صحابہ کی پوری جماعت قیصر و کسریٰ کی گردن اڑانے کے لیے میدان میں عمل میں اتر، سسٹم توڑ دیا۔ اور اللہ نے جو عدل کے قوانین بیان کیے تھے، اللہ نے جو صحیح اصول اور ضابطے حلال و حرام سے متعلق بیان کیے تھے، ان کا سسٹم قائم کر دیا۔ انصار اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جد و جہد اور کوشش کریں، کردار ادا کریں کہ جو آگے چل کر اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ پھر یہاں ایک اور بڑی اہم بات فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم انصار اللہ بن جاؤ، جی تم اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کا جو بنیادی رخ ان کی اپنی زندگی میں تھا وہ عدم تشدد کے اصول پر افراد تیار کرنے کا۔ بھائی چند افراد اس مکان میں جمع ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، چاروں طرف حکومت اور ظالم اور ظلم و تشدد اور پھانسی دینے کے یہاں تک
وہ لگے ہوئے ہیں ساری کی ساری قوم کہ جہاں صرف چند آدمی ایک مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہاں فرما رہے ہیں من انصاری الی اللہ، اور حواریوں نے جب کہا کہ نحن انصار اللہ، تو انہوں نے ابتدائی دور میں جتنی بھی جدوجہد اور کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، وہ عدم تشدد کے اصول پر تھی، پارٹی بنانے پہ تھی۔ اس عدم تشدد کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی لڑنا نہیں ہے، جب موقع آئے گا تو اس وقت تو ہوگی لڑائی۔ اسی لیے تو اس صورت میں یہاں مومنین سے کہا گیا ہے کہ کیا تمہیں نہ بتایا جائے کہ نجات کا راستہ، کہ تم ایسی تجارت جس کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر جدوجہد کا ایک راستہ جماعت سازی کا مرحلہ ہے تو وہ جماعت سازی یا نصرت الہی کا کام عدم تشدد کے اصول پر ہو، اور جب بن جائے اور موقع ملے اور خلافت ظاہرہ قائم ہو جائے تو پھر ایک سسٹم کے تحت، پرائیویٹ طور پر لڑائی جہاد وغیرہ نہیں، اس سسٹم کے تحت جدوجہد اور کوشش کرنے کا عمل قتال کا بھی ہوگا جی، اور وہ قتال بھی اس کینسر زدہ انسانوں کے خلاف ہوگا کہ جو بظاہر انسان ہے لیکن اصل میں کیا ہے، جانور ہو چکے ہیں۔ انسانیت کے اندر ایک ایسا انہوں نے کینسر پیدا کر دیا ہے کہ باقی انسانیت کو بھی کیا اپنے لپیٹ میں لے لیں گے اگر انہیں نہ کاٹا گیا۔ تو گویا کہ جماعت سازی کے حوالے سے انصار اللہ کا کردار بنیادی طور پر پہلے جماعت بندی کا ہے خلافت باطنہ کے اصول پر، جیسے یہاں بھی بیعت عقبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ میں جو حکم دوں گا تمہیں کرنا ہوگا، اور میں جس چیز سے روکوں گا تمہیں رکنا ہوگا۔ تو یہی ڈسپلن ہے۔ ابو ذر غفاری باہر اعلان کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا جی۔ مکہ میں رہتے ہوئے لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو منع کر دیا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اور مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں بھی یہی انصار بدر کے موقع پر پہنچتے ہیں، تو انہی انصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ابھی جو میرے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ آئے تو تھے تجارتی قافلے کے لیے، 70 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، سامنے کھڑے ہیں 1000 آدمی، بتاؤ من انصاری اللہ، کون میرے ساتھ اس وقت شامل ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو آپ حکم دیں گے، ہم نے بیعت کر لی ہے کہ آپ جو حکم دیں گے وہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اللہ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اور پھر جو انصار نے کہا تھا کہ ہم جب اللہ کی نصرت کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا، تو بدر میں اللہ نے اپنے اس سسٹم کو حرکت دی، اور اللہ نے جو فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المؤمنین، کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں گے جو اللہ کے انصار بن کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے انصار کے ذریعے سے دین کے غلبے کا کام کیا، اور اسی تناظر میں وہ بات ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں حکمران بنانے کی بات چل رہی تھی کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، امراء اور حکمران ہمارے میں سے ہوں گے اور تم وزراء ہوگے ہمارے اس کام کے لیے، نصرت کی ذمہ داری جی اس حوالے سے ذمہ داریاں ادا کرنے سے ہوگی۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا حتی 12 خلیفۃ کلہم من قریش، کہ یہ دین طاقتور اور غالب رہے گا کہ جب اس دین کی قیادت قریش کے وہ 12 خلیفہ کریں گے، وہ نظم و نسق قائم کریں گے، جو سسٹم چلانے کی عمارت اور مینجمنٹ کی جو صلاحیت قریش میں ہے وہ دوسرے قبائل میں نہیں تھی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، کسی فرد میں قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے
فیصلے اور جرأت کی، مینجمنٹ کی، لیڈر بننے کی، اور کسی میں ان کے ساتھ معاون کے طور پر کام کرنے کی ہوتی ہے۔ تو اسی تناظر میں ایسی جماعت تیار کرنا کہ جو پوری اجتماعیت کے ساتھ اس قائد، اس لیڈر، اس والی، اس ولی کے ساتھ مل کر لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس جماعت میں کوئی اونچ نیچ اس حوالے سے نہ ہو، سبھی رفقا ہیں، انقلاب کی جدوجہد کے حصے دار ہیں، سبھی لوگوں کے ساتھ مدد ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ کے مقصد اور ہدف کے لیے، اور وہ بنیان مرصوص ہوں، جڑے ہوئے ہوں۔ اس لیے انصار کے حقوق مہاجرین کو بیان کیے، اور مہاجرین کے حقوق انصار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کتنی ہی روایات اور احادیث میں، تاکہ وہ ٹیم پیدا ہو، وہ جماعت پیدا ہو، جس جماعت کے ذریعے سے دین کے غلبے کا نظام قائم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، ہمیشہ ایسی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم رہے گی قیامت تک، کہ جو دین حق کے غلبے کے لیے اجتماعی طاقت پیدا کرتی رہے گی۔ ہر دور میں جب چیلنج آئے گا، انسانوں پر ظلم ہوگا، انسانوں کی آزادی سلب ہوگی، تو اس کے خلاف انصار پر مشتمل ایک جماعت، طائفہ، اس لیے اس کو دوسری جگہ پر ایک دوسری روایت میں طائفہ منصورین کہا گیا، کہ جن کی مدد کی گئی، اور منصورین وہی جماعت ہے جو انصار اللہ بنے گی۔ یہی وہ پس منظر ہے کہ جس کے تناظر میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو تربیت کے لیے افراد کا ایک مرکز آزادی اور حریت کا بنایا دارالعلوم دیوبند، اس کے 40 سالہ تربیتی افراد کی جو جماعت بنائی گئی وہ جمعیت الانصار تھی۔ اس کے پس منظر میں یہی بات ہے، ایسے انصار بنانا جو لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے کردار ادا کریں، جو اس خطے کی آزادی اور حریت کے لیے کام کریں، یہاں کے مظلوموں کو بچانے کے لیے اور یہاں کے ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے انصار کی طاقت اور قوت پیدا کی جائے، وہ اجتماعی طاقت بنائی جائے، تربیت یافتہ، بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں۔ اس لیے فضلائے دارالعلوم کی اجتماعیت بنائی گئی تھی، کہ جو علم حاصل کر چکے ہیں ان کا اب نظریہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تم نے جو کچھ تعلیم حاصل کی ہے، اس کا مقصد اور ہدف لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی لیے اس کے تاسیسی اجلاس میں پہلی میٹنگ میں مولانا عبید اللہ 27 رمضان کو جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی 1327 ہجری میں، تو اس تاریخ میں جو مولانا سندھی نے پہلا خطاب فرمایا تھا، تو اس خطاب میں شاہ ولی اللہ صاحب کی وہ عبارت نقل کی تھی کہ وہ لوگ جو خلافت باطنہ کے تناظر میں عدم تشدد کے اصول پر دین کے غلبے کی جماعت بنانے کے لیے کردار ادا کریں گے، اس کی پوری عبارت جو اس میں فیوز الحرمین میں ہے اور تفہیمات الہیہ میں ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ عبارت مولانا سندھی نے نقل کر کے اس کی وضاحت کی تھی۔ جمعیت الانصار کے تاسیسی اجلاس میں خطبات و مقالات میں ہم نے مولانا سندھی کی وہ تقریر نقل کی ہے، اس میں پوری وضاحت کہ کیسی جماعت کی ضرورت ہے۔ اسی پس منظر میں وہ جدوجہد تھی، اور اسی پس منظر میں وہ جدوجہد اور کوشش تھی جو 1939 میں رائے پور میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی زیر سرپرستی مولانا حبیب الرحمن رائے پوری نے حزب الانصار بنائی تھی۔ حزب الانصار کے پیچھے وہی ہدف تھا لیظہرہ علی الدین کلہ کا، وہی انصار اللہ والا، وہی جمعیت الانصار والا، وہی صحابہ کی اس عظمت کی بنیاد پر بنیان مرصوص ایک منظم پارٹی اور جدوجہد، اور اس کے تاسیسی اجلاس میں جو اس کے قواعد و ضوابط اور اس کا
اغراض و مقاصد مولانا حبیب الرحمن رائے پوری نے لکھے تھے، ہاں جی، وہ انسانیت کی اساس پر ظلم ختم کرنا، عدل قائم کرنا، انسانوں کو آزادی دلانا، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، ان کے باقی امور پوری تفصیل کے ساتھ وہ ہم نے شعور آ گئی مجلہ میں پورے اغراض و مقاصد حزب الانصار کے شائع کیے تھے کہ یہ جماعت، چونکہ اس وقت ہندوستان غلام تھا اور غلام ہندوستان میں آزادی کی جدوجہد اور مظلوموں کی مدد کے لیے ان اولو العزم لوگوں نے کردار ادا کیا۔ اسی حزب الانصار کے بانی ممبر ہیں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ جو نظریہ انصار ہے، تربیت کا وہ انداز اور اسلوب ہے جس کے ذریعے سے ہر قسم کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہر مظلوم کی مدد کرنا، امن قائم کرنا، آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرنا، عدل و انصاف کی جدوجہد کو واضح کرنا، اور ہر ایسا قانونی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام جس میں حلال و حرام کے اختیارات اللہ کے نظام عدل کے مخالف بن جائیں، ان کے مقابلے میں مزاحمت کرنا۔ یہ جب سے قانونی ریاستوں کے نام پر، ہاں جی، قانونی ریاستیں وجود میں آنے لگی، آئین، قانون، ضابطے، اور ان کے مطابق عدالت ہے، سیاست ہے، معیشت ہے، ریاست ہے، وغیرہ وغیرہ، تو قانون کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا کہ یہ جو تشریعی قانون آپ نے بنایا ہے، کیا یہ اللہ کے اصول عدل کے مطابق ہے؟ انسانیت کے لیے اللہ نے جو سسٹم تشکیل دیا ہے اس کے مطابق ہے؟ یہ جو سرمایہ پرستی کا معاشی نظام اور اس کے قوانین اور ضابطے اور پورا، ہاں جی، معاشی ڈھانچہ اور بینکنگ سیکٹر تم نے قائم کیا ہے، کیا یہ ظلم پیدا کرنے والے قوانین سے تعلق رکھتا ہے یا عدل سے متعلق قانون ہے؟ پہلے تو قانون کو چیلنج کرو کہ یہ قانون جو ہے یہ احبار و رہبان کا پیدا کرتا ہے، جی، وہ احبار و رہبان جو ارباب من دون اللہ بن کر بیٹھ گئے، وہ حکمران جو اللہ کے مقابلے میں خود رب بن کر بیٹھ گیا، جو سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو 200 سالہ انگریز کا نظام اس بر عظیم پاک و ہند میں وہی ابو جہل کا، قیصر و کسریٰ کا ظلم و ستم کا تھا، اس کے مقابلے میں اس خطے کے مظلوم عوام کے لیے انصار اللہ کی وہ جماعت، ہاں جی، جمیعت الانصار کی صورت میں، حزب الانصار کی صورت میں قائم کی گئی کہ آزادی اور حریت کی جنگ لڑیں، اور اس کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جو اس خطے کی آزادی اور حریت کے لیے ممد و معاون ہو، اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے زمانے کے مطابق۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ان اقوام پر، ان انسانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ایسے افراد تیار ہوں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور جب وہ اللہ کے انصار بنیں گے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ایسے مومن بندوں کی مدد ہم کریں گے، ہمارا سسٹم کرے گا، ہمارا اجتماعی نظام کرے گا۔ آج مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ ان کی مدد کیوں نہیں ہو رہی، اس لیے انہوں نے جو انصار اللہ بننے کا کام ان کی ذمہ داری تھی وہ نہیں کی۔ جو صحیح جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، ان کا جدوجہد اور ان کا راستہ کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو سیدھا سچا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ، جو پورے حسن انتظام کے ساتھ، نظم و نسق کے ساتھ بنیان مرصوص جماعت پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت حاصل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کرنے، صحابہ، اولیاء اللہ، علماء ربانیین کی جدوجہد سے وابستہ ہونے کے لیے اس انصار جس کی دعوت اللہ نے یہاں دی ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں آمنو، تم ایمان لائے، اب ایمان لانے والوں تم انصار اللہ بن جاؤ۔ جی، تو یہ دعوت اسی لیے ہے کہ اپنی انفرادیت، اپنی جو
خواہشات ہیں ان کو بالا تر ہو کر ایک جماعت کی شکل میں ڈھل جاؤ، تاکہ تمہاری یہ اجتماعی طاقت ایک نتیجہ پیدا کرے۔ یہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین اور ان جد و جہد کرنے والے بزرگان دین کی باتوں کو درست تناظر میں سمجھنے، شعوری طور پر جاننے اور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔